اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ فی کتابہ الکریم قد افلح من زکاہا۔ ایک بار صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ تقریباً 3 دن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور 3 دن ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ کوشش کریں گے کہ کربلا کے سلسلے میں، کربلا میں جو خواتین تھیں ان کے سلسلے میں ہم کچھ چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم ڈسکشن کربلا کی خواتین اور کربلا میں جو خواتین تھیں ان کے سلسلے میں گفتگو کریں، پہلے خود جس دنیا میں، جس زمانے میں ہم لوگ زندہ ہیں، وہاں پر خود فیمیل کا رول کیا ہے، اس کا کیریکٹر کیا ہے۔ آج دنیا میں جو فیمنزم ہے اور دنیا میں جو عورت کے اوپر حملہ ہے پوری دنیا سے، اور جو ایک نادان عورت ہوتی ہے اسے لگتا ہے میری نجات اس میں ہے جو ویسٹ مجھے بتا رہا ہے، اور اس کے مقابلے پہ جو مسلمان خاتون ہے، جو اسلامی خاتون ہے، اس کا نظریہ کیا ہونا چاہیے۔ تھوڑا سا ہم لوگ ایک فنڈامنٹل چیزوں کے اوپر بات کریں گے۔ مثال کے طور پر مثلا سوال کچھ ایسے اٹھتے ہیں، کیا مرد اور عورت ایکول ہیں، برابر ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ، اور جو فیمنسٹ ہوتے ہیں وہ اس کو لے کے پرچم لے کے آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، مرد اور عورت ایکول ہیں اور مرد اور عورت کو ایکول ہونا چاہیے۔ اس کے لیے وہ آ کے پوری دنیا میں پرچار کرتے ہیں، ایڈورٹائز کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس موومنٹ کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر مرد اور عورت ایکول ہیں، اس نظریے کو پیش کرتے ہیں۔ ابھی ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک نظریہ ہے۔ ابھی اس کو ہم بررسی کریں گے، اس کو ڈسکس کریں گے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ویسٹ نے ایک ماڈل دیا ہے ایک عورت کو کیسا رہنا چاہیے، ایک آزاد پسند اور ایک ترقی یافتہ خاتون کو کیسا ہونا چاہیے، ویسٹ نے ایک ماڈل دیا ہے۔ اور کیونکہ ویسٹ اس وقت ترقی یافتہ ملک ہے اور ویسٹ میں جو ہے ٹیکنالوجی ہے، اور کیونکہ وہاں ٹیکنالوجی ہے، وہاں پر ظاہر طور پر زیادہ ریسورسز ہیں، تو ایسٹ میں جو لوگ رہتے ہیں ان لوگ آلریڈی انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں، انہیں ہمیشہ لگتا ہے کہ ہم بہت انفیریئر ہیں۔ اس وجہ سے جو بھی چیز ویسٹ کرتا ہے اس کو آسانی سے کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں، بیکاز ہم لوگ سب کانشیسلی پہلے سے ہی ذہن میں ہم لوگوں نے یہ چیز ایکسیپٹ کر لی ہوتی ہے کہ ہم لوگ دوسروں سے انفیریئر ہیں۔ یعنی کہ ایک ویسٹ میں لڑکی جو امریکہ میں پلی بڑھی ہے اور میں جو ایک لڑکی ہوں جو لکھنؤ میں پلی بڑھی ہوں، تو میں کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ویسٹ میں پلی بڑی لڑکی سے زیادہ سپیریئر ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ شاید ہمارا ذہن بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہوگا کہ میں یہ مانوں کہ میں آپ سے اگر ایک سوال کروں کہ آپ جو لکھنؤ میں رہتے ہیں آپ زیادہ خوش ہیں، یا جو خاتون امریکہ میں رہتی ہے یا لنڈن میں، انگلینڈ میں رہتی ہے، وہ زیادہ خوش ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ دلیل بھی دینی ہوگی، کیوں ایسا آپ کو لگتا ہے؟ تھوڑا سی زور سے بولیں، آواز نہیں آ رہی جی، تھوڑا زور سے بولیں، آواز نہیں آ رہی ہے۔ اچھا، سیفٹی نہیں ہے آپ کو لگتا ہے؟ جی، ویسے آزادی تو ظاہر طور پر وہاں پر بھی ہے، لیکن کہہ رہی ہیں کہ سیفٹی نہیں ہے۔ اور
اچھا ریلیٹیوز کی بات، آپس میں شیعہ لوگ جو ہیں ایک دوسرے سے، ویسے تو وہاں پر بھی جو ہیں شیعہ لوگ ایک دوسرے سے محبت سے رہتے ہیں. کہاں پر؟ ہاں تو انڈیا میں بھی ہوتا ہے، انڈیا میں تو بدتر ہوتا ہے اس سے زیادہ. ہاں ہاں خیر یہ تو بہت جزئی سے، یعنی میں کلن بات کر رہا ہوں، کلن عورت کی، شیعہ ہونے کے عنوان سے نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک عورت جو ہے، یہ ایک لڑکی جو ہے وہ ایک ویسٹ میں رہتی ہے اور ایک انڈیا میں رہتی ہے. جب تک ہم ذہنی طور پر اپنے آپ کو انفیریئر سمجھیں گے کسی سے، ہمارے اندر کانفیڈنس نہیں آئے گا. جب ہمارے اندر کانفیڈنس نہیں آئے گا تب ہم کوئی بات کو، حق بھی ہمارے پاس ہوگا تو ہم حق کو نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ہم لوگ ذہنی طور پر انفیریئر اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا ہے کہ دنیا نے آج کیا ماڈل پیش کیا ہے. اور میں آپ کے سامنے ڈیٹا اسٹیٹس کے ساتھ پیش کروں گا کہ امریکہ میں اس وقت ایک عورت کا کیا حال ہے. جو ہماری بزرگ خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، معذرت کے ساتھ میں شاید کچھ ایسے الفاظ بھی استعمال کروں جو شاید عموماً استعمال نہ کیا جاتا ہو، لیکن کیونکہ یہ ڈیٹا اور اسٹیٹس ہیں اس لیے استعمال کر رہا ہوں. تو پہلے سے ہی میں معذرت خواہ ہوں، لیکن ایک اوپن ڈسکشن ہونا چاہیے، اس کے لیے شاید کچھ ایسے الفاظ کا بھی میں استعمال کروں. لیکن یہ ہے کہ ہم یہ پہلے اینالائز کریں کہ ایک عورت جو ہندوستان میں پلی بڑھی ہے اور اس کے لیے ایک آئیڈیل ورلڈ جو ہے وہ ایک، آپ سوچ لیں شیعہ غیر شیعہ کو بھی فی الحال ہم ہٹا دیں، ایک لڑکی جو ہندوستان میں پلی بڑھی ہے اس کو لگتا ہے کہ امریکہ یا یو کے میں رہنے والے خاتون جو ہیں وہ بہت ترقی یافتہ ہیں، ان لوگ رول ماڈلز ہیں اور ہم لوگ تو بیکورڈ لوگ ہیں. ہم لوگ اس نظریے کو پہلے توڑیں گے، پھر اس کے بعد ہم لوگ اسلامی نقطہ نگاہ سے بات کریں گے. اگر اسلام میں آپ اگر باہر جا کے پیسہ کماتی ہیں تو یہ پیسہ کس کی ملکیت ہوگا؟ اگر آپ نے پیسہ کمایا یا آپ کو کسی نے گفٹ دیا تو یہ کس کی ملکیت ہوگا؟ آپ کے فادر کی، آپ کے شوہر کی، یا آپ کی خود کی ہوگی نا. اب یو کے میں 1870 یعنی تقریباً 200 سال پہلے تک جو ہے، 1874 میں یو کے میں قانون آیا جسے کہتے ہیں دا میریڈ وومنس پراپرٹی ایکٹ، جو 1870 میں آیا، جس میں یہ کہا گیا اٹ الاؤڈ وومن ٹو بی دا لیگل اونرس آف دا منی دے ارنڈ اینڈ ٹو انہیریٹ پراپرٹی. پرائر ٹو دس ایکٹ ایوری تھنگ اے وومن ارنڈ اور owned or earned became her husband's property when she married. 1870 تک، یعنی آج سے 200 سے 250 سال پہلے تک، ایک عورت جو بھی کماتی تھی یا جو بھی اس کا پوزیشن ہوتا تھا وہ ایکچولی خود اون بھی نہیں کر سکتی تھی، خود وہ مالک بھی نہیں بن سکتی تھی. یہ جو یوروپ جس کو ہم بہت ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، 250 سال پہلے تک یہ یوروپ کی حالت تھی. پہلی بار قانون آیا، یہ قانون آیا کہ عورت جو کمائے گی وہ اس کی خود کی ملکیت ہوگی. اس کے پہلے جو عورت کماتی تھی وہ اس کے شوہر کی یا اس کے والد کی ملکیت ہوتی تھی، اس کی خود کی ملکیت نہیں ہوتی تھی. اچھا، قرآن نے جو ہے 1000 سال پہلے، یعنی یوروپ سے 1400 سال سے زیادہ ہو گئے، یوروپ میں جو قانون آیا اس سے 1200 سال پہلے قرآن میں خدا نے کیا کیا؟ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ جو عورت کمائے گی وہ عورت کا حق ہے اور جو مرد کمائے گا وہ مرد کا حق ہے. تو رائٹ ٹو اونرشپ، رائٹ ٹو اون، رائٹ ٹو پوزیس، کوئی چیز کی اونرشپ کرنا، پوزیس کرنا، یہ اسلام نے یوروپ اور امریکہ سے 1000 سال پہلے عورت کو حق دے چکا تھا. عورت کے پاس یوروپ میں اور امریکہ میں رائٹ ٹو ووٹ نہیں تھا، رائٹ ٹو اون بزنس نہیں تھا. یعنی عورت صرف ایک کموڈیٹی تھی، ایک ٹول تھا مردوں کے لیے بس. تو آج جو آ کے وہ ہیومن رائٹس اور وومن رائٹس کے قانون بتانے اور سکھانے کی کوشش کرتے ہیں،
ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حقیقت میں آپ سے ہم لوگ بہت آگے تھے. یہ پہلا پوائنٹ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. اسی کے علاوہ ارث جو ہے اسلام میں، کہ جو ہمارے انفارچونیٹلی نہیں دیا جاتا ہے، کہ مرد جو ہیں اگر والد کا انتقال ہو جائے تو 2:1 کا ریشیو ہے بھائی اور بہن کا. بھائیوں کو 2 کا ریشیو ملے گا، بہن کو 1 کا. ہمارے یہاں نہیں دیتے، بہت سارے لوگ نہیں دیتے، انشاءاللہ کہ دیندار لوگ دیتے ہوں گے. تو وہاں پر کوئی عورت کے لیے کوئی ارث کا سسٹم نہیں تھا. کوئی بھی قسم کی آپ سمجھیں عورت کی ملکیت کوئی بھی چیز کی نہیں تھی. یہ ہم لوگ کب کی بات کر رہے ہیں؟ 250 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں، 1870 کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسلام کی فوقیت، نہ کہ اسلام نے آ کے انسانوں کے درمیان کبھی بھی عورتوں کو کوئی حق نہیں دیا گیا تھا، کوئی حق. اسلام نے آ کے پہلی بار عورتوں کے لیے حقوق مطرح کیے. اسلام سے پہلے عورتوں کے حقوق مطرح نہیں تھے. تو یہ پہلی چیز ہمیں اسٹیبلش کرنا. دوسرا، ایک بہت بڑا پرابلم تھا اس زمانے میں عرب ورلڈ میں، کہ جب پتہ چلتا تھا کہ لڑکی ہے تو لڑکی کو دفنا دیا جاتا تھا. قرآن کی آیتیں ہیں اس کے سلسلے میں، کہ لڑکی پتہ چلتی تھی تو لڑکی کو شرم آتی تھی لوگوں کی کہ لڑکی ہے. لیکن رسول اللہ نے آ کے کیا کیا؟ اس سماج کو اس طریقے سے تبدیل کر دیا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب آتی تھیں تو ان کے احترام میں رسول کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے، ان کے ماتھے کو، پیشانی کو چومتے تھے، ان کو احترام دیتے تھے، عزت دیتے تھے، وقار دیتے. رسول اللہ نے آ کے کہا کہ عورت جو ہے، جب تمہارے گھر میں بچی پیدا ہو تو وہ خدا کی رحمت ہے. 1 بچی پیدا ہو تو اتنا ثواب، 2 تو اتنا، 4 ہو تو اتنا. آخر میں رسول اللہ کہتے ہیں کہ اگر 4 یا 5 بچی کا، مجھے اس وقت دقیقہ ایگزیکٹ ذہن میں نہیں ہے، کہ اگر آپ پالتے ہیں تو آپ کو 70 حج، 70 عمرہ، 70 سال عبادت کا ثواب صرف بچی کی تربیت کے لیے خدا نے رکھا. تو وہ سماج جہاں پر عورت کو اس لیول پہ سمجھا جاتا تھا، رسول اللہ نے آ کے اس سماج کے ٹوٹل ڈائنامکس کو چینج کر دیا. وہ عورت جس کو کوئی عزت نہیں تھی، وہ عورت کو عزت، وقار، مقام رسول اللہ نے عطا کیا، دین نے عطا کیا، اسلام نے عطا کیا، اللہ نے عطا کیا. یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت پرانی بات ہے، اور یہ ایسا نہیں. آج بھی ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پر بھی آج بھی یہ جاہلانہ فکر باقی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جہالت ختم ہو گئی ہے. آج وہ لوگ کوٹ شرٹ پینٹ پہنتے ہیں، اچھے پرفیوم لگاتے ہیں، انگلش میں بات کرتے ہیں، لیکن عقلی طور پر وہ وہی جاہل ہیں، وہی جہالت ان کے اندر پائی جاتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ماں کی پیٹ میں بچیوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ بچی ہے تو اسے مار دیا جاتا ہے. اسے فیمیل فیٹیسائڈ کہتے ہیں، کہ پتہ چل جائے کہ بچی ہے تو اس کو مار دو. آپ جانتے ہیں کہ کتنے بچیاں ہندوستان میں ماں کے پیٹ میں مار دی گئی ہیں؟ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ؟ ایک اندازہ لگائیں. جی 911 ہیں خاتون، ہریانہ کا. ٹوٹل ہندوستان میں 6.5 کروڑ لڑکیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا گیا. یہ گورنمنٹ کا آفیشیل ڈیٹا ہے، آفیشیل سٹیٹس. ان آفیشیل کتنے مار دیے گئے ہوں گے آپ یہ تصور کر سکتے ہیں. 6.5 کروڑ کتنا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں؟ آپ سوچیں ایران کی پاپولیشن 7.5 سے 8 کروڑ ہے. یعنی جتنی ایران کی پوری آبادی ہے اتنی بچیوں کو ہندوستان میں ماں کے پیٹ میں مار دیا گیا. رسول اللہ نے آ کے نجات دی تھی انسانیت کو. اچھا، یہ لوگ جو لوگ جب پتہ چلتا ہے کہ بچی ہے تو ماں کے پیٹ میں مار دیتے ہیں، یہ جاہل لوگ نہیں ہوتے ہیں. یہ بڑے بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، پیسے والے ہوتے ہیں، بزنس مین ہوتے ہیں، ایڈوکیٹڈ ہوتے ہیں، ظاہر طور پر تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، لیکن وہی جہالت کے زمانے میں زندہ رہتے ہیں. خدا کا شکر ہے کہ
مسلمانوں میں پورے ہندوستان کے ڈیٹا میں سب سے کم فیمیل فیٹیسائڈ کا جو کیسز ہے مسلمانوں کے درمیان ہے، اور انشاءاللہ مومنین میں اس سے بھی کم ہوگا انشاءاللہ۔ تو رسول اللہ نے آ کے کیا کیا؟ سوچیں کہ پورے عرب ورلڈ میں کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے آج کہ آپ کو ممنوعیت ہے کہ بھائی ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے کہ لڑکا، آپ کو بتائیں گے نہیں، کیونکہ وہاں فرق نہیں پڑتا اب لڑکی ہے چاہے لڑکا، دونوں کی عزت اور شرف اتنا ہی ہے۔ ایران میں آپ کو بتا دیتے ہیں مثلاً کہ بچہ لڑکی ہونے والا ہے یا لڑکا ہونے والا ہے، بتا دیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ پتہ ہے کہ انسان اس منزل اور منزلت پر ہے کہ وہ بچی کو نہیں مارے گا، کیونکہ وہ بچی ہے، وہ انسان ہے، فرق نہیں پڑتا لڑکی ہے لڑکا ہے۔ لیکن ہندوستان میں یہ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم لوگ عقلی طور پر ابھی بھی وہ زمانے جاہلیت میں رہتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے احسان کیا عورتوں کے اوپر، یہ نہیں کیا۔ اب تصور کریں، ایک پوری ایران کی آبادی کے برابر عورتیں مسنگ ہیں ہندوستان میں، تو رسول اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا انسانیت کے اوپر، عورت کے اوپر، کہ اپنی تعلیمات کے ذریعے سے عورتوں کو اس مرتبے پہ لے آ گئے کہ پورے مسلم ورلڈ میں کہیں پر بھی یہ رسم نظر نہیں آتی، ہمیں کہیں پر بھی یہ رسم ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو اسلام کی فوقیت، اسلام کا سپریمیسی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام نے کس طریقے سے آ کے عورت کو عزت بخشی۔ دیکھیں پوری دنیا کے اندر جو ہے پاپولیشن جو ہے، آپ جانتے ہیں، میں معذرت کے ساتھ آپ لوگ کے سامنے مجھے کچھ یعنی ایسی باتیں میں کروں گا جو ظاہر طور پر یعنی کہ نہیں کی جاتی ہیں، لیکن میں اس لیے کر رہا ہوں نہیں کہ مجھے شوق ہے، بلکہ میں چاہ رہا ہوں کہ چیزیں کلیریفائی ہوں۔ پوری دنیا میں جو پاپولیشن ہے ورلڈ بینک کے ڈیٹا کے مطابق وہ یہ ہے کہ 49.5% مرد ہیں اور 49.5% خاتون ہیں اور 50.5% مرد ہیں۔ پوری دنیا میں جو وہ ہے پاپولیشن ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو ورلڈ بینک کے ڈیٹا کے حساب سے میں آپ سے ایک سوال اگر کروں کہ کون ہے جو مینیج کرتا ہے کہ پوری دنیا میں 50% مرد ہونے چاہیے، 50% عورتیں ہونی چاہیے؟ کون ہے؟ کوئی دنیا میں کنٹری میں کوئی ایسے سسٹمز بنائے جاتے ہیں، کوئی ایسے آرگنائزیشنز ہوتے ہیں؟ کچھ نہیں ہوتا ہے، خدا کا نظام ہے۔ کوئی اگر صرف یہ جاننا چاہے نا خدا ہے یا نہیں، صرف دنیا کو دیکھ کے اس کے لیے واضح ہو جائے گا کہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا کمپلیکس سسٹم ہے انسان کی خلقت کا، اس اتنے کمپلیکس سسٹم کے اندر جو ہے پھر بھی پوری دنیا کو ہم دیکھتے ہیں تو 50% مرد اور 50% عورتیں ہیں، اور یہ 0.5% وہاں پر ہے جہاں انسان جو ہے، ہم جیسے انسان جو ہے وہاں پر خدا کی خلقت کے اندر جو ہے وہ تجاوز کرنا چاہتے ہیں۔ واضح ہوا؟ یعنی اگر آپ تصور کریں تو جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو ایکس اور وائی ہوتا ہے، اس میں مرد کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، عورت کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ عورت ایکس دیتی ہے، مرد ایکس اگر مرد نے بھی ایکس دیا تو لڑکی ہوگی، مرد نے اگر وائی دیا تو لڑکا ہوگا۔ یہ ایک دنیا کا سسٹم ہے۔ اب یہ پورے کمپلیکیٹڈ سسٹم کے اندر ایک خدا ہے جو پوری دنیا کے نظام کو مینیج کر رہا ہے کہ دنیا میں 50% مرد ہوتے ہیں، 50% عورتیں ہوتی ہیں۔ کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچئے گا کہ نہیں واقعاً خدا کی خلقت کتنی احسن ہے، کتنی سپریم ہے خدا کی خلقت۔ تو جب خدا نے جو نظام بنایا ہے، خدا نے جو سسٹم بنایا ہے، خدا کے سسٹم میں مرد اور عورت میں فرق نہیں ہے۔ مرد خدا نے ایک الگ رول کے لیے بنایا، عورت کو ایک الگ رول کے لیے بنایا ہے، وگرنہ خدا نے انسان کو ماہوا انسان جب دیکھا ہے تو خدا نے مرد اور عورت کے اندر کوئی فرق نہیں کیا۔ میں انشاءاللہ اس کو اور آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو یہ دنیا ہے، دنیا کے اندر مرد ہیں، عورتیں ہیں، خدا کی حکمت اور خدا کے کمال کی وجہ سے
مرد 50% ہیں، عورتیں 50% ہیں. جہاں پر بھی مشکل ہے وہ انسان جب خدا کے دین اور قانون سے دور ہوتا ہے تو انسان جو ہے تجاوز کرتا ہے، اور جب تجاوز کرتا ہے تو دنیا میں مشکلات ہوتی ہیں. دوسری چیز آپ کے سامنے میں نے یہ عرض کیا کہ رائٹس جو عورتوں کی تھی، حقوق جو عورتوں کے تھے، وہ خدا نے انسان کو دیا، اور اس انسان کے حقوق کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مرد کے حقوق الگ ہیں، عورتوں کے حقوق الگ ہیں. کچھ اور میں آپ کے سامنے سٹیٹس پیش کرتا ہوں کہ ہماری خواتین جو ہیں انہیں یہ لگتا ہوگا کہ بھائی ویسٹ میں رہنے والی لڑکیاں جو ہیں بہت ماڈرن ہیں، ایڈوکیٹڈ ہیں، بہت ہی زیادہ خوش ہیں، اور کیونکہ وہ آئی فون 13 یوز کرتی ہیں اور مہنگی گاڑیوں میں استعمال کرتی ہیں تو زیادہ خوش ہوں گی، اور ہم جو ہیں لکھنؤ کی چھوٹی چھوٹی گلیوں میں گھومتے ہیں تو ہم لوگ تو خوش نہیں ہوں گے. ہم لوگوں کے لیے یہ ہمارے ذہنوں میں کانسیپٹس ہوتے ہیں، اور پلس موویز جو ہیں وہ ان چیزوں کو تقویت دیتی ہیں. موویز جو ایک فالس امیج کو کریٹ کرتی ہیں، میڈیا کا رول ہوتا ہے. میں آپ کے سامنے کچھ ڈیٹا اور سٹیٹس، تھوڑا سا پانی لے لیجیے گا، معذرت چاہتا ہوں. تو کچھ ڈیٹا اور سٹیٹس میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یو کے میں ایک سروے ہوا یونائٹڈ نیشن سے. یونائٹڈ نیشن نے ایک سروے کیا یو کے میں. اس سروے میں پوچھا گیا کہ جنسی حملہ یا جنسی تجاوز یا سیکشل ہریسمنٹ کتنے % خواتین کے اوپر یو کے میں یہ ہوا ہے. سروے کے حساب سے کتنی % خواتین نے کہا ہے کہ زندگی میں کم سے کم ایک بار ہمارے ساتھ سیکشل ہریسمنٹ ہوا ہے. جب یہ سروے ہوا تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنے % خواتین نے کہا ہوگا؟ اچھا، یہ ہم لوگ کا ایران کا بنایا ہوا ڈیٹا نہیں ہے کہ مسلمان لوگ ہیں ان لوگ تو یہی بولتے ہیں، مسلمان لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں، مسلمان لوگ کر دیتے، نہیں، ان کا خود کا ڈیٹا ہے یہ. آپ کو کیا لگتا ہے کتنے % لوگ جو ہیں نے کہا ہوگا؟ ہاں 97%. 97% خواتین نے کہا کہ زندگی میں کم سے کم ایک بار ہمارے اوپر جنسی حملہ ہوا ہے یو کے میں، جو کنٹری کو ہم ماڈرن سمجھتے ہیں. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ماڈرن کنٹری کا مطلب یہ ہے کہ خاتون سیف نہیں ہے اور اس کے اوپر جنسی حملے ہوں، تو 97% واقعاً ماڈرن ہے. اچھا، یہ اس کے ساتھ 96% یہ خواتین جو ہیں، تمام خواتین میں سے، انہوں نے جو ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے یہ رپورٹ نہیں کرتی ہیں. اور رپورٹ اس لیے نہیں کرتی ہیں کہ وہ انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے یو کے کا، اس میں اتنی قابلیت نہیں ہے کہ وہ اس پرابلم کو سولو کر دے. خود وہاں کی رہنے والی خواتین، انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ سسٹم میں یہ قابلیت نہیں ہے کہ یہ ہماری پرابلم کو سولو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہاں کی جو ایک خاتون ہے جو ایوری ڈے سیکسزم پروجیکٹ جو ہے اس کو لیڈ کرتی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ جو یہاں کی خاتون ہیں، یو کے میں رہنے والی لیڈیز ہیں، وہ پورے سسٹم سے ناراض ہیں، اور انہیں نہیں لگتا کہ یہ سسٹم جو ہے، انہیں لگتا ہے پورا سسٹم جو ہے دس از اٹلی بروکن، پورا ٹوٹ گیا ہے سسٹم، اس کے اندر عورتوں کو حقوق دینے کی صلاحیت نہیں بچی ہوئی ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں. 18 سے 24 سال کی خواتین سے جب پوچھا گیا کہ پبلک پلیسز پر کیا آپ کو ہریسمنٹ کیا گیا ہے، پبلک پلیسز پہ، عمومی جگہ پر، تو اس میں سے 86% خواتین نے کہا ہاں ہمارے ساتھ پبلک پلیسز پہ ہریسمنٹ کیا گیا ہے، انہیں ہمیں ستایا گیا ہے پبلک پلیسز پہ، عمومی جگہ پر. 86% خواتین نے یہ کہا. یونائٹڈ نیشن کی جو وومن یو کے کی چیف ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ یو کے میں خواتین کا جو سٹیٹس ہے یہ ایک ہیومن رائٹ کرائسس ہے، اور صرف یہ کہہ دینا کہ ہمیں اس پرابلم کو سولو کرنا ہوگا یہ کافی نہیں ہے، اور ہمیں بہت ڈیفیکلٹ سٹیپس بہت جلدی لینے ہوں گے تاکہ ہم اسے سولو کر سکیں. تو ہمارے لیے واضح ہے وہ خوش ہیں یا نہیں. اچھا چلیں، یہ تو ایک حصہ ہو گیا سیفٹی والا، جیسے کہا تھا ہماری
بہن نے کہ سیفٹی کے سلسلے میں. اچھا اگر ایک ماڈل ہے امریکہ میں اور UK میں جہاں پر بہت اچھا ہے, بہت ترقی ہے, تو لوگوں کو خوش ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس بہت اچھا ماڈل ہے اور اس کے بعد بھی آپ خوش نہیں ہیں تو یا تو ماڈل اچھا نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت اچھا ہمارا ماڈل ہے لیکن ہم خوش نہیں ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا, ہم دونوں چیز ساتھ میں نہیں ہو سکتی. میں آپ کے سامنے کچھ ڈیٹا اور پڑھ دوں. UK میں آفس آف نیشنل اسٹیٹسٹکس جو ان کی آفس آفیشیل ہے, اس کے حساب سے جو عورتیں ہیں 16 to 24 ایئرس کی جو خواتین ہیں, جو لڑکیاں ہیں, ان میں 31% ڈپریشن کے شکار ہیں. ڈپریشن اور انزائٹی کے شکار ہیں 31%. یعنی ہر 3 میں سے ایک لڑکی جو ہے وہ ڈپریشن اور انزائٹی کی شکار ہے. اور یہ ہر سال پچھلے سال کے مقابلے میں 26% جو ہے بڑھ رہا ہے. جو ریشیو اس کا گروتھ کا ہے ڈپریشن کا, وہ بڑھ رہا ہے. مردوں کے مقابلے پہ خواتین میں 3 ٹائمز زیادہ سٹریس اور انزائٹی ہوتا ہے. مردوں کے مقابلے میں 3 ٹائم زیادہ سٹریس اور انزائٹی ہوتا ہے. تو خیر آپ کا اگر سسٹم بہت اچھا تھا, آپ تو عورتوں کو نجات دینے آئے تھے. آپ نے تو کہا تھا کہ ہم عورتوں کی مشکلوں کو حل کرنے آئے ہیں, ہم عورتوں کو حقوق دلائیں گے, ہم عورتوں کو آزادی دلائیں گے. کہاں ہے آزادی؟ کیوں عورتیں پریشان ہیں؟ کیوں عورتیں سٹریس میں ہیں؟ UK میں سروے کیا گیا تو وہ سروے میں بتایا گیا کہ میں کچھ چیزیں بیان کر رہا ہوں, بہت ہیں چیزیں ایسے بیان کرنے کی, میں کچھ چیزیں آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے کلیئر ہو جائے. یہ میں صرف ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں, جو میں نے پہلے جو لیٹ آئے ان کے لیے میں بیان کر دوں, کہ یہ ذہن میں تصور ہے کہ امریکہ اور انگلینڈ کی عورتیں بہت ترقی یافتہ ہیں, بہت خوش ہیں, بہت 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 بہت, تو آپ سمجھ لیں وہ بہت برے ہیں, بہت برے حال میں, ہم کو ترس کرنی چاہیے, ان کے لیے دعا کرنی چاہیے, ان لوگ بہت پریشان ہیں, ان لوگ بہت مشکل میں ہیں, بہت بیچارے ہیں, ہم لوگوں کو ان لوگوں کے لیے رحم اور ترس کرنی چاہیے. برعکس کر لیں اپنی فیلنگز کو, یعنی یہ کانفیڈنس اپنے اوپر رکھیں. جب بھی بات کریں تو اسلام قرآن کی تعلیمات آپ کے پاس ہے تو کانفیڈنس آپ کے پاس ہونی چاہیے. یعنی جو میں اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ, یونائٹڈ کنگڈم میں ایک سروے کیا گیا تو اس کے اندر جو خاتون سے پوچھا گیا کہ آپ جیسی دکھتی ہیں اور آپ کا جو اپیئرنس ہے یا آپ کا جو شیپ اینڈ سائز ہے, کیا آپ اس کو لے کے کمفرٹیبل ہیں؟ تو ہر 5 میں سے 2 خاتون نے کہا کہ نہیں, آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل, میں کمفرٹیبل نہیں ہوں, میں راضی نہیں ہوں, جیسے میں دکھ رہی ہوں اس سے میں راضی نہیں ہوں. ہر 5 میں سے 2 خاتون نہیں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ سوسائٹی نے ایک پریشر کریٹ کیا ہے, ایک ذہن کی کنڈیشننگ اس طریقے سے کی ہے کہ ہر لڑکی ایک پریشر میں ہے کہ اسے خوبصورت دکھنا ہے. جو وہ باہر جائے گی, جاب پہ جائے گی, لڑکا کیا ہے, لڑکا بھی جاب پہ جا رہا ہے, وہ صبح اٹھا, اس نے کپڑے پہنا, بال بنایا, فوراً باہر 10 منٹ میں سب جو ہے تیار ہو کے باہر. اب لڑکی بیچاری 1 گھنٹہ پہلے اٹھتی ہے, وہ اپنے بال کو سیدھا کر رہی ہے, اس پہ کلر کر رہی ہے, 1-آدھا گھنٹہ میک اپ لگا رہی ہے. 1 گھنٹے سے وہ پریشان ہے. کیوں پریشان ہے؟ اس لیے کیونکہ وہ جب جا رہی ہے باہر تو اس کے ذہن میں ایک سٹریس ہے کہ آئی نیڈ ٹو لک بیوٹیفل, مجھے خوبصورت دکھنا ہے. کس کے لیے خوبصورت دکھنا ہے؟ ان کے لیے جو میری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے, لیکن میں جب جاب پہ جاؤں گی تو میرے بازو والا ڈیسک والا بولنا چاہیے, او یو لکنگ سو پریٹی ٹوڈے, آج تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو, آپ کا ڈریس کتنا اچھا ہے. صرف یہ پریشر جو ان کے ذہنوں پہ کریٹ کیا جاتا ہے, انہیں ہمیشہ خوبصورت لگنا ہے. اسلام نے آ کے نجات دے دیا, چھوڑیں یہ سب, حجاب پہنے بنداس رہیں.
آپ کو خوبصورت لگنا ہے کس کے لیے؟ اپنے محرم کے سامنے. یعنی کتنی ذہنی طور پر آزادی دے دیا عورت کو. وہ لوگ جو زندگی میں اہمیت نہیں رکھتے اس کے لیے لوگ پریشان ہیں. اچھا میں اگر ایک مولانا بن کے صرف بولتا تو آپ کو لگتا ہے کہ مولانا لوگ بول، میں آپ کو ڈیٹا بتا رہا ہوں کہ ایکچولی ان لوگ سٹریس میں، ایکچولی ان لوگ ٹینشن میں. اچھا مرد جو ہیں کیوں سٹریس 3 برابر عورتوں کو ہے؟ مرد کو کبھی پریشر نہیں ہے کہ اسے خوبصورت دکھنا ہے، اسے پریشر نہیں ہے. ایک عورت کو کامیاب بھی ہونا ہے، اس کو ایجوکیشن میں بھی آگے بڑھنا ہے، اس کو پڑھائی بھی کرنی ہے، اس کو اپنی زندگی میں کامیاب بھی ہونا ہے، ساتھ میں اس کے ایک کانسٹنٹ پریشر ہے کہ اس کو خوبصورت اور بیوٹیفل بھی لگنا ہے. اور اگر اس کی شادی ہو گئی ہے تو اس کو فیملی لائف کو بھی مینٹین کرنا ہے. خوبصورت ہمیشہ لگنا ہے، شوہر کے ساتھ لگے نہیں لگے، اس کے باہر ہمیشہ خوبصورت لگنا ہے. نا ہم پارٹیز میں جائیں گے تو سج دھج کے جائیں گے، لیکن وائف ہسبینڈ کے ساتھ رہیں گے تو نارمل. اسلام نے برعکس کہا ہے، ہم لوگ برعکس اس کا عمل کرتے ہیں. تو یہ پریشر جو ہوتا ہے، اسلام نے آیا آپ کو کہا کہ اس پریشر سے اپنے آپ کو نجات دیں، اپنی نفس کو خوبصورت بنائیں. آپ کی نفس اگر خوبصورت ہے تو لوگ آپ کے ظاہر کی طرف نہیں، آپ کی نفس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. یہ خاتون وہ خاتون ہے جو ایمان میں، جو تقوی میں، جو پرہیزگاری میں، جو شجاعت میں، اس کی نفس کی کوالٹیز کی وجہ سے لوگ اسے پہچانیں. اسلام نے معیار بدل دیا تھا. لیکن جب ہم اس مٹیریل معیار پہ جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عورت نیچرلی پریشر میں رہے گی. کیوں نہیں رہے گی پریشر؟ نیچرلی پریشر میں رہے گی. تو اسی لیے میں، شاید آپ نے کلپ دیکھا ہوگا لیکن میں پھر بھی بیان کر دیتا ہوں کہ میک اپ انڈسٹری جو دنیا میں ہے کتنی ہے پتہ ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ میک اپ انڈسٹری کتنے ڈالرز کی ہے پوری دنیا میں؟ لوریال، یو نیڈ ٹو لک بیوٹیفل، یور اسکن شوڈ گلو، اور آپ کو ایسے دکھنا ہے، آپ کو ویسے دکھنا ہے، ایک آئیڈیل وومن ایسے ہوتی ہے، ایک ویسے ہوتی ہے، اور آپ کو ایسا دکھنا ہے، آپ کو یہ کرنا ہے، آپ کو وہ کرنا ہے. کانسٹنٹلی آپ کے ذہن کو بمبارڈ کیا جاتا ہے، اس کے اوپر بم ڈالے جاتے ہیں آپ کے ذہن کے اوپر. آپ جانتے ہیں کہ ایک ماڈل جو ہوتی ہے اس کی لائف جو ہوتی ہے ماڈلنگ کریئر کی، وہ 4 to 6 ایئرس ہوتی ہے میجورٹی ماڈلز کی. ایک فوٹو جو آپ کے سامنے لایا جاتا ہے، اس فوٹو کے لیے ایک عورت کو 4 گھنٹہ میک اپ کرایا جاتا ہے. لائٹ ایکسپرٹس پوری دنیا کے لائے جاتے ہیں کہ لائٹنگ، شولڈر لائٹس کیسی ہوگی، بیک لائٹ کیسی ہوگی، فیس لائٹ کیسی ہوگی، ہر ایک اس کے لیے لائٹ الگ ہوتی ہے. کیمرہ دنیا کا سب سے ایکسپینسو کیمرہ ہوتا ہے، اس کے باوجود ایڈیٹرز بیٹھ کے اس کے فیس کو ایڈٹ کرتے ہیں، نوز کریکٹ کرتے ہیں، اس کے لپ کریکٹ کرتے ہیں. تو وہ جو امپریشن کریٹ کیا جاتا ہے ایک آئیڈیل وومن کا، وہ ایک فیک ہوتا ہے. اور ہر ایک خاتون کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ایک آئیڈیل عورت ہے، تمہیں ایسا دکھنا ہے. اور وہ عورت جب بھی بیچاری اپنے آپ کو دیکھتی ہے، اس عورت کے سامنے وہ سوچتی ہے یار میں تو کتنی بدصورت ہوئی، کتنی خوبصورت ہے. یہ کریٹ کیا جاتا ہے، یعنی ایک ایسی دنیا بنائی جاتی ہے جہاں پر ہر عورت اپنے آپ کو اپنے آپ کو جو ہے سرکشت محسوس نہ کرے، یعنی وہ اپنے آپ کو سیف انوائرمنٹ میں فیل نہ کرے. سائیکولوجیکلی کہہ رہا ہوں میں، یعنی اسے وہ ہمیشہ اس پریشر میں رہے کہ آئی ایم ناٹ بیوٹیفل، میں خوبصورت نہیں ہوں. اور اسی کی بنیاد پہ پوری ایک میک اپ انڈسٹری کو کھڑا کیا گیا کہ ہر عورت کو کہا گیا کہ تمہیں خوبصورت لگنا ہے. یہ جو ذہنی طور پر ایک فیک کریٹ کیا گیا ہے، فیک عورت کا تصور، ایک آئیڈیل عورت کا تصور، ریسرچ بتاتی ہیں کہ جو ماڈلز کو پیش کیا جاتا ہے میگزینز میں، کئی لڑکیوں کے چہروں کو مکس کر کے ایک چہرہ بنایا جاتا ہے. آنکھیں کسی اور کی ہوتی ہیں، ناک کسی اور کے ہوتے ہیں، ہونٹ کسی اور کے ہوتے ہیں، ان کو مکس کر کے ایک چہرہ بنا کے آپ کے سامنے لایا جاتا ہے.
کیوں؟ کیونکہ آپ کے پرسیپشن کو چینج کرنا ہے کہ ایک آئیڈیل خوبصورت عورت کیا ہوتی ہے. میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کے سامنے اتنا کھل کے بات کر رہا ہوں، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ذہنوں پر کریٹ کی گئی ہیں. اس لیے میک اپ انڈسٹری جو دنیا میں ہے وہ اس وقت $380 بلین کی انڈسٹری. $380 بلین. آپ جانتے ہیں $380 بلین کتنا ہوتا ہے؟ آپ امیجن کریں کہ $45 بلین میں پوری دنیا سے بھوک مری کو ختم کیا جا سکتا ہے. $45 بلین سے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب ایک عورت کو اور پوری دنیا کی 50% پاپولیشن کو آپ ڈپریشن میں ڈال دو یہ کہہ کے کہ تم خوبصورت نہیں ہو. تمہیں خوبصورت ہونا ہے تو تمہیں ایسا بننا ہے، ایسا بننا ہے تو تمہیں یہ پروڈکٹ خریدنا ہے. حجاب نے آ کے ان سب چیزوں کا مقابلہ کیا. حجاب نے کہا نہیں، ایسا نہیں بننا ہے. حجاب نے آ کے کہا تم جیسی ہو ویسی اچھی ہو، خدا نے تمہیں ایسے بنایا ہے، اپنی نفس کو پاکیزہ بناؤ. خدا نے کہا یہ پریشر سے اپنے آپ کو ریلیز کرو. لیکن وہ جو دنیا جو ویسٹ نے کریٹ کی ہے اس دنیا میں پریشر ہے. ایک عورت کو مجبور کیا جاتا ہے، کوئی بم لگا کے یا کوئی بندوق رکھ کے نہیں کہتا اس کو، اس کے ذہنی طور پر اتنا تناؤ کریٹ کیا جاتا ہے کہ فائنلی وہ سبمٹ کر دیتی ہے. آپ دیکھیں اپنے کالج میں، یونیورسٹیز میں آپ اکثر لڑکیوں کو ایسی ہی دیکھیں گی. تحلیل نہیں کرا ہے انہوں نے، کبھی اینالائز نہیں کیا ہے کہ دنیا میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا کر رہی ہیں، کیوں ہو رہا ہے ان کے ساتھ ایسا. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ اکثر عورتیں جو ہیں، اکثر خواتین اسی چیز کا شکار ہیں. باہر نکلتی ہیں، اپنی فرینڈ کو سب سے پہلے کیا پوچھتی ہیں؟ اپنے لک کے بارے میں پوچھتی ہیں، میں ٹھیک لگ رہی ہوں، نہیں لگ رہی ہوں. کیوں؟ کیونکہ ذہنی طور پر جو ہیں اسی طریقے سے پریشان ہیں. خیر، یہ مجھے کچھ چیزیں بیان کرنی تھی جو فاؤنڈیشنل ہیں. یعنی میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے لیے کلیئر ہو جائیں. یہ فیمنزم اور یہ آپ کو نجات دینے نہیں آئے، آپ کو نابود کرنے آئے. ویسٹ سے جو بھی چیز آئے گی وہ ہمیشہ انسان کو نابودی کی طرف لے کے جائے گی. میں نے کچھ مثالیں دیا ہوں، ایسے ہزاروں مثالیں اور ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن میں نے کچھ مثالیں دیا ہوں تاکہ جو ہماری بہنیں وہ انڈرسٹینڈ کریں کہ فیک چیزوں کے پیچھے نہ جائیں. آپ جانتے ہیں، ابھی میں ذہن میں آ رہا ہے تو میں بیان کر رہا ہوں. بابی ڈال کو جانتے ہیں؟ بابی ڈال، بابی ڈال کیسی دکھتی ہے؟ سلم ہے اور گوری ہے، گولڈن بال ہے نا. UK میں سروے کیا گیا تو پتہ چلا کہ 46% لڑکیاں اور بچیاں جو بابی ڈال سے کھیل کے بڑی ہوئی ہیں وہ اپنے لک اور اپیئرنس سے انسیٹسفائیڈ ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ بچپن سے آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ دیکھو خوبصورت لڑکی یعنی بابی ڈال، اور تم تو بابی ڈال بن نہیں سکتی. بابی ڈال نے اب جا کے کچھ سال پہلے رنگ یعنی جو براؤن اور بلیک کلر کی بابی ڈال ابھی لائی ہیں کچھ سال پہلے، جب یہ سروے سامنے آیا. بچپن سے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو کیسا ہونا ہے، کیسا بننا ہے، کیسا رہنا ہے، آپ کے بال کیسے ہونا چاہیے، آپ کا چہرہ کیسا ہونا چاہیے، بچپن سے. تو یہ پوری دنیا بنائی گئی ہے. انسٹاگرام آپ کو کیا کرتا ہے؟ یہ مولانا کربلا کے بارے میں تو کچھ بات ہی نہیں کر رہے ہیں. نہیں، پہلے آپ کے ذہن میں جو چیزیں بھری ہوئی ہیں ان کو نکالنا ضروری ہے تاکہ صحیح چیزیں بعد میں ڈالی جائیں. جیسے کمرہ اگر بہت بھرا ہو، پورا کمرہ بھرا ہوا ہو اور میں اس کے اندر ایک اور چیز ڈالنا چاہوں گا تو ڈال سکتا ہوں؟ نہیں ڈال سکتا. سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے؟ کمرے کو خالی کریں، پھر اس کے اندر نئی چیز ڈالیں، ہے نا. یہ قانون ہے. پہلے میں خالی کر رہا ہوں تاکہ نئی چیز ڈال. UK میں جب سروے کیا گیا اور پوچھا گیا کہ خواتین سٹریس کی شکار کیوں ہیں تو ہر 3 میں سے 1 لڑکی نے کہا کہ سوشل میڈیا اس کا ریزن. کیوں؟ کیونکہ ایک لڑکی جب اپنا فوٹو نکالتی ہے، سیلفی نکالتی ہے اور اس پہ فلٹر لگاتی ہے
25 قسم کے فلٹر ٹرائی کرنے کے بعد فائنلی وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے ہاں یہ والا فلٹر اچھا ہے، اور پھر اس کو وہ اپلوڈ کرتی ہے. اور پھر اس کے بعد اسنیپ چیٹ آ کے یہی کام کو اور بہتر طریقے سے انجام دیتا ہے، آپ کو بہتر فلٹر دیتا ہے جس کے اندر آپ کی اسکن گلو کرنے لگتی ہے، اسکن کے مارکس ہٹ جاتے ہیں، آپ تھوڑے گورے لگنے لگتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ توجہ کیجیے گا اس پوائنٹ کی طرف. ہوتا کیا ہے؟ ذہنی طور پر آہستہ 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 آپ اس خاتون کو جو فلٹر کے ساتھ ہے آپ کو لگنے لگتا ہے کہ میں وہ ہوں. اور جب بھی آپ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہیں تو آپ اپنے آپ سے انسیٹسفائیڈ فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ ایک فالس پرسیپشن میں زندگی جینا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ فالس پرسیپشن آہستہ آہستہ اس مرحلے تک آپ کو پہنچا دیتا ہے کہ آپ خود کے اپیئرنس کے بارے میں کانفیڈنس کھو دیتے ہیں، اور آپ کو لگنے لگتا ہے کہ میں جیسا دکھتا ہوں یا میں جیسی دکھتی ہوں وہ اچھا نہیں ہے، اٹ از ناٹ گڈ انف. اور آہستہ آہستہ یہ آپ کی لائف میں انزائٹی اور ڈپریشن لے کے آتا. تو یہ میں نے ابھی میرے ذہن میں اور چیزیں آئیں گی تو میں کہہ سکتا ہوں، لیکن یہاں پر میں صرف جو یہ پوری باتوں کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جو دنیا ویسٹ نے کریٹ کی ہے نا اس کے پیچھے نہ جائیں. وہ آپ کو عزت نہیں دے گا، وہ آپ کو شرف نہیں دے گا، وہ آپ کو مقام نہیں دے گا، وہ آپ کو اگر صرف دنیائی لحاظ سے اگر بات کروں تو وہ آپ کو خوشی نہیں دے گا، آپ کو سکون نہیں دے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خدا نے کہا ہے کہ سوائے یاد خدا کے انسان کو سکون نہیں مل سکتا. آپ کو 100 لائکس آ جائیں گے، 200 لائکس آ جائیں گے، 100 کمنٹس آ جائیں گے. حقیقت میں اگر سب آپ کو کہہ رہے ہیں آپ بہت اچھے ہیں یا اچھی ہیں، حقیقت میں آپ خود جانتے ہیں، میں خود جانتا ہوں کہ میں اچھا ہوں یا نہیں. میری مجلس پہ اگر کوئی 100 کمنٹ دے دے مولانا آپ کی طرح تو آج تک میں نے مجلس نہیں سنا، اور آپ تو ایسے ہیں، اور آپ فلانا ہیں، آپ ڈھمکا ہیں، آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں، آپ ایسے ہیں، ویسے ہیں، ویسے، مجھے خود پتہ ہے میں کیا ہوں. آپ مجھے کتنا بھی پہاڑ اس پہ چڑھا دیں، مجھے پتہ ہے، ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ہم کون. تو یہ جو فالس لائف ہے، فالس ایک جھوٹی دنیا، جھوٹی ایک لائف ہے، اس سے ہمیں پرہیز کرنا ہو. اس دنیا سے آپ باہر نکل کر حقیقی دنیا میں ہیں. اس حقیقی دنیا میں سب سے پہلے آپ اس بات کو بلیو کریں کہ خدا نے آپ کو جیسا بنایا ہے وہ پرفیکشن کے ساتھ بنایا ہے. جیسا خدا نے آپ کو بنایا ہے پرفیکشن کے ساتھ بنایا ہے. خدا نے جب انسان کو بنایا تو خدا نے کہا تبارک الذی، خدا نے کہا کہ وہ ذات، خدا نے افتخار کب کیا ہے؟ زمین و آسمان و ستارے اور یونیورس بنا کے نہیں کیا، انسان بنا کے خدا نے. اب انسان میں مرد بھی ہے، انسان میں عورت بھی ہے. تو انسان جب یہ احساس کرتا ہے کہ میں اللہ کی بیسٹ کریشن ہوں، تو انسان کو کتنا کانفیڈنس آنا چاہیے. یعنی جب انسان یہ احساس کرنے لگتا ہے کہ بھائی میں تو اللہ کی بیسٹ کریشن ہوں، تو انسان کے اندر کانفیڈنس جو ہے وہ ایک الگ قسم کا، الگ لیول کا کانفیڈنس آتا ہے انسان کی زندگی کے اندر. میں آخر میں 3 پوائنٹس بول کے اپنی آج کی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. پہلا تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں اس پرسیپشن کو، اس کو ختم کریں کہ وہ بہت اچھے ہیں، ہم اچھے نہیں ہیں، وہ بہت آگے ہیں، ہم آگے نہیں ہیں. ہم سب سے آگے، ہمارے سے آگے کوئی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے سے آگے حضرت زہرا ہیں، حضرت زہرا سے آگے کوئی نہیں. ہم ان کو فالو کرتی ہیں، ہم کرتے ہیں، ان سے بیسٹ کوئی نہیں ہو سکتا. جب ہمیں بلیو کرنے لگیں گے، یہ بلیو کرنے لگیں گے کہ میں اللہ کی بیسٹ کریشن ہوں، دا بیسٹ. جب آپ مرر میں دیکھیں تو یہ نہیں کہیں کہ میری ناک ایسی ہے، میری آنکھ ایسی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ میں اللہ کی بہترین مخلوق ہوں. وہ ظاہر ہے، ظاہر بھی انسان کا اچھا ہو سکتا ہے، اچھا ہونا چاہیے، لیکن اصل یہ ہے کہ آپ کی نفس اور آپ کی روح جو آپ کو قوت و قدرت دے سکتی ہے وہ آپ کو کوئی چیز اور نہیں دے سکتی. آپ کی نفس جو آپ کو قوت و قدرت دے سکتی ہے. خوب، اگر ہم یہ سوال کریں، میں خلاصے میں آخر میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، بات بڑی ہے لیکن میں کیونکہ کل دوسری ٹاپک میں کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں، تو یہ ہے کہ مرد اور عورت کو خدا نے جو خلق کیا ہے، انسان کے طور پر ان میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں انسان ہیں.
اور جو انسان ہونے کے لحاظ سے مرد اور عورت کے حقوق ہونے چاہیے اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. یعنی مرد کے بھی حقوق ہیں، عورتوں کے بھی حقوق ہیں. مثال کے طور پر حق حیات، انسان کو جینے کا حق، یہ مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی. انسان کے حساب سے خدا نے کیا کہا ہے؟ لقد کرمنا بنی آدم. خدا نے انسان کو کرامت بخشی، آنر دیا ہے. یہ آنر، کرامت جو ہے مرد اور عورت دونوں کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ خدا نے عورت کو کمتر پیدا کیا، مرد کو برتر پیدا کیا، نہیں. خدا نے کہا قد افلح من زکاہا. خدا نے کہا ہے کہ عورت اور مرد دونوں کے لیے کامیابی کا معیار کیا ہے؟ کامیابی کا معیار یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو پیوریفائی کرے. جو بھی نفس کو پیوریفائی کر لے گا وہ کامیاب ہے. قد افلح من زکاہا. گول دونوں کے لیے سیم ہے. تو انسان اور انسانیت کے لحاظ سے مرد اور عورت میں خدا نے کوئی فرق نہیں رکھا. خدا نے کہا ہے میری بیسٹ کریشن انسان ہے، انسان میں مرد اور عورت دونوں ہیں. مثال کے طور پر خدا نے قرآن میں کہا ہے نفخت فیہ من روحی. جب خدا نے آدم کے پتلے کو بنایا تو اس میں خدا نے کہا ہے کہ میں نے اپنی روح کو، روحی، میں نے اپنی روح کو پھونکا. تو جب خدا کہہ رہا ہے میں نے اپنی روح کو انسان کے اندر پھونکا، تو یہ روح کون سی تھی؟ مرد تھی یا عورت تھی؟ روح تو مرد اور عورت نہیں ہوتی. نفس جو ہے لطیف ہے، وہ مرد اور عورت نہیں ہے. جسم کے عنوان میں جب انسان آتا ہے تو جسم محدود ہے. جسم میں مرد اور عورت ڈفرینٹ ہے، لیکن روح کے لحاظ سے نفخت فیہ من روحی. تخلیق میں، خلقت میں جب خدا کہتا ہے کہ میں نے انسان کو نطفے سے 7 سٹیجز میں ہوتے ہوئے ایک فائنل ایک انسان بنایا، اس انسان بنانے میں جب وہ ایک جسم کا فارم لے رہا تھا تب وہ مرد اور عورت میں ڈیوائیڈ ہو. وگرنہ انسان ہونے کے لحاظ سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں. نفس اور روح انسان کی دونوں کمال چاہتی ہیں. مثال کے طور پر ایسا تھوڑی نہ ہے کہ عورت کی مثال خدا نے لقد کرمنا بنی آدم، جب خدا نے کہا ہے کہ انسان کرامت کو پسند کرتا ہے. ایسا ہے کہ مرد جو ہے وہ عزت پسند کرتا ہے، عورت کو بے عزتی پسند ہے، ذلت پسند ہے. ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے نا. مرد اور عورت دونوں کو عزت پسند ہے. آپ تصور کیجئے خدا کی تمام صفتیں، رزاق ہو، رحمان ہو، جو بھی خدا کی صفتیں ہیں وہ خدا نے انسان کے اندر رکھا ہے. انسان کی نفس کو خدا نے ایسا بنایا ہے کہ وہ اٹریکٹ ہوتی ہے تمام الہی صفت سے. اور اس میں مرد اور عورت میں فرق نہیں ہے. مثال کے طور پر عورت بھی رزاق ہے، مرد بھی رزاق ہے. رزاقیت مرد میں بھی ہے، عورت میں بھی ہے، لیکن رزق پہنچانے کا وسیلہ دونوں کا الگ الگ ہے. کمال، انسان کمال پسند کرتا ہے اپنے لیے. انسان اپنے لیے ایکسلنس کو پسند کرتا ہے. مرد بھی پسند کرتا ہے، عورت بھی پسند کرتی ہے کہ میں کامل بنوں، میں کمال حاصل کروں. لیکن ہو سکتا ہے کہ مرد جاب، بزنس، کریئر میں کمال حاصل کرنا چاہتا ہے، عورت ایک اچھی ماں بن کے کمال حاصل کرنا چاہتی ہے. میں کہہ رہا ہوں گول ایک ہی ہوتے ہیں، ان راستے الگ ہوتے ہیں ان گولز تک پہنچنے کے. مرد پسینہ بہا کے باہر خدا تک پہنچتا ہے، عورت گھر میں بچے کی تربیت کر کے خدا تک پہنچتی ہے. لیکن گول دونوں کے لیے خدا نے ایک ہی رکھے ہیں. تو اگر ہم تصور کریں کہ مرد اور عورت کچھ لحاظ سے ایکول ہیں. میں نے کہا حق حیات، مثال کے طور پر حق اشتغال، کام کرنے کا حق ہے. خیر میں اس بات کیونکہ خود لمبی ٹاپک سے آیت اللہ ابراہیم امینی نے 21 حق بتائے ہیں جو مشترک ہیں کامن مرد اور عورت کے درمیان.
میں بھی فی الحال اس پہ نہیں جا رہا ہوں. تو کچھ چیزوں میں مرد اور عورت ایکول ہیں, ٹھیک ہے, رسپیکٹ میں, آنر میں, علم حاصل کرنے میں. خدا ہی نہیں کہا کہ مرد علم حاصل کرے عورت علم حاصل نہ کرے. کب کہا خدا نے؟ علم حاصل کرنے میں مرد اور عورت ایکول ہیں. آیت اللہ خامنہ ای کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت کو اس لیے پڑھنے نہیں دے رہا کیونکہ وہ تعصب دینی رکھتا ہے تو یہ فعل حرام ہے. پڑھائیں اپنی لڑکیوں کو, اپنی بچیوں کو پڑھائیں. حق علم مرد اور عورت دونوں کے لیے, حق حیات مرد اور عورت دونوں کے لیے, بہت سارے حقوق مرد اور عورت دونوں کے لیے ایکول ہیں. کچھ چیزیں ہیں, میں یہ سوال کا جواب دے رہا ہوں جو پہلے میں نے پوچھا تھا کہ مرد اور عورت ایکول ہیں یا ایکول نہیں ہیں. اس کے 3 جواب ہیں. پہلا, کچھ چیزوں میں مرد اور عورت ایکول ہیں. علم حاصل کرنے میں کچھ حقوق مرد اور عورت کے ایکول ہیں. میں نے بھی مثالیں دی, اور بھی بہت مثالیں ہیں. عزت میں, شرف میں, ہر وہ چیز جو خدا نے انسان کے لیے پاکیزہ رکھی ہے, خدا کی صفتوں میں مرد اور عورت ایکول ہیں. کچھ چیزوں میں عورتیں سپیریئر ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص رسول کے پاس آتا ہے, کہتا ہے کہ میں جو ہے گھر والوں کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہوں, میں کیا کروں؟ تو رسول نے کیا کہا؟ رسول نے کہا ماں کے ساتھ نیکی کرو. پھر وہ شخص کہتا ہے ماں کے بعد؟ پھر رسول کیا کہتے ہیں؟ رسول کہتے ہیں پھر ماں کے ساتھ. پھر وہ پوچھتا ہے پھر؟ تو رسول کہتے ہیں پھر ماں. 3 بار ماں کہتے ہیں, پھر 1 بار باپ کہتے ہیں. تو رتبتاً ماں کا رتبہ رسول اللہ نے باپ سے افضل رکھا ہے. کہا ہے کہ جو ایک ماں بچے کو جب جنم دیتی ہے, جو پین اس کو ہوتا ہے, اس کے بدلے میں خدا جو ہے کئی جہاد اس کے لیے اللہ روز قیامت اس کے لیے لکھ دیتا ہے. کئی جہاد, انہیں اس نے کئی راہ خدا میں کئی جہاد کی, اللہ رسول کے ساتھ لڑی ہیں, اس کا ثواب خدا نے ایک ماں کے لیے رکھا ہے. تو ماں اس عنوان سے ماں باپ سے افضل ہے. تو کچھ جگہ ہے, مثال کے طور پر ایموشنل عورت جو ہوتی ہے وہ ایموشنلی مرد سے زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے, زیادہ طاقتور ہوتی ہے ایموشنلی. عورت کیونکہ فزیکلی, بائیولوجیکلی اور سائیکولوجیکلی عورت مرد سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے, تو وہ دنیا کو الگ طریقے سے دیکھ رہی ہوتی ہے, مرد الگ طریقے سے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو کچھ چیزوں میں عورتیں زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں, ایموشنل یا جذباتی حالات جو ہوتے ہیں. اس لیے مثلاً نرسز اچھی عورت بنتی ہیں, مرد نہیں بنتے زیادہ تر. کیوں؟ کیونکہ وہ درد کا احساس ایک عورت بہتر طریقے سے درک کر سکتی ہے مرد کے مقابلے. بہت ساری چیزوں میں عورت سپیریئر ہے مرد سے, اور بہت ساری چیزوں میں مرد سپیریئر ہیں عورتوں سے. تو ہم یہ نہیں مانتے کہ مرد اور عورت ایکول ہیں. ہم کہتے ہیں کچھ ایریاز میں مرد اور عورت کو ایکول رائٹس ہیں, ایکول اپارچونیٹیز ہیں. کچھ ایریاز میں عورتیں سپیریئر ہیں اور کچھ ایریاز میں مرد سپیریئر ہیں. اچھا, خدا نے جب بھی خدا نے, وقت آپ لوگوں کا ہو گیا ہے, میں 5-10 منٹ لوں گا, اس کے بعد سوال جواب بھی ہوں گے. اگر آپ لوگ رکنا چاہتے ہیں تو رک سکتے ہیں. خدا نے جو جہاں پر بھی, توجہ کیجیے گا, جہاں پر بھی خدا نے کسی کے حق کو زیادہ رکھا ہے, حق, رائٹس اور ذمہ داری, ڈیوٹیز ہمیشہ پرپورشنیٹ ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اگر خدا نے کہا ہے الرجال قوامون علی النساء, خدا نے کہا ہے کہ مرد جو ہے گھر کا, کون ہے گھر کا مرد؟ لیڈر ہے. ہم ایکسپیکٹ نہ کریں کہ مرد لیڈر نہ رہے, ہم لیڈر بن جائیں. نہیں, خدا نے مردوں کو لیڈر بنایا ہے. عورت اپنا مشورہ دیں, عقلانی اپنی مشورہ دیں, مل کے فیصلہ کریں. اسلام نے مشورہ لینے میں ممانعت نہیں کی, لیکن ڈرائیور ایک ہی ہوتا ہے گاڑی چلانے کے لیے. 2 ڈرائیور مل کے گاڑی چلائیں گے تو گاڑی نہیں چلے گی. وہ گھر جہاں پر مرد اور عورت بچے کے لیے واضح نہیں کر پاتے ہیں گھر کا لیڈر کون ہے, وہ گھر میں بچے اچھی تربیت نہیں پا سکتے. پتہ ہی نہیں ہے گھر میں لیڈر کون ہے, ماں ہے یا باپ ہے. بچہ ہمیشہ گیم کھیل رہا ہوتا ہے پھر اس کے اندر ماں اور باپ کے درمیان.
کیونکہ کہ کلیئرٹی نہیں ہے، لیڈرشپ گھر میں کلیئر نہیں، ولایت کا سسٹم کلیئر نہیں. خوب ولایت یعنی لیڈرشپ خدا نے کس کے لیے رکھا ہے؟ مرد کے لیے. لیکن جب لیڈرشپ رکھا ہے تو ذمہ داری بھی زیادہ رکھی ہے. مثال کے طور پر مرد کے لیے واجب ہے نان و نفقہ، گھر میں کھانا پینا کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی ذمہ داری، عورت کی نہیں. عورت کل بولے گی، ابھی آپ لوگ جا کے نہیں کہیے گا کہ مثلا مولانا نے بولیں کہ میں کھانا نہیں بناؤں گی. عورت کے لیے واجب نہیں ہے کہ عورت کھانا بنائے، وہ کرتی ہے، احسان کرتی ہے. اگر عورت کہہ دے کہ میں کھانا نہیں بناتی تو مرد کے اوپر واجب ہے عورت کے لیے کھانا فراہم کرنا، غذا فراہم کرنا. مرد کے اوپر واجب ہے کہ پیسے کمائیں، مرد کے اوپر واجب ہے کہ ایک شان و منزلت اس کی، یا عورت کو جس گھر سے لایا ہے وہ شان و منزلت کی تمام چیزیں ایک عورت کے لیے فراہم کرے. عورت کے لیے واجب نہیں ہے کہ عورت جاب کرے اور کنٹریبیوٹ کرے. عورت کو یہ کہا گیا کہ اگر تم کما رہی ہو تو جو پیسہ ہے وہ تمہارا ہے، اگر تم گھر میں دینا چاہتی ہو تو یہ احسان کر رہی ہو. تو جب خدا نے کہا ہے مرد کو کہا ہے کہ تم رجال ہو، مرد ہو، تم قوامون ہو گھر کے، تم گھر کے لیڈر ہو، تو ان کی ذمہ داری بھی زیادہ رکھی ہے. عورت کو جو ارث کے پیسے ملتے ہیں اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ مرد کو دے، اس کے خود کے. عورت کے پاس جو ہے وہ خود کا ہے، مرد کے پاس جو ہے اس کی فیملی کا ہے. اس کی ذمہ داری ہے مرد کی نان و نفقے کی. تو خدا نے سسٹم جو بنایا ہے بایولوجیکلی، فزیکلی مرد زیادہ مضبوط ہے. مرد کو گھر کا پروٹیکٹر بنایا ہے، سیف کرنے والا، سیف گارڈ کرنے والا. عورت کو گھر کے اندر آرام اور سکون پیدا کرنے والا بنایا. خدا نے ایک نظام اور ایک قانون بنایا ہے. اس قانون کے تحت کچھ جگہ پر مرد سپیریئر ہے، مرد کے حقوق زیادہ ہیں، مرد کی ذمہ داری زیادہ ہے. کچھ جگہ پر عورتوں کے حقوق زیادہ ہیں، ان کی ذمہ داری زیادہ ہے. خدا نے مرد اور عورت کو اس طریقے سے فزیکلی بھی بنایا ہے کہ دونوں فزیکلی الگ ہیں. مثلا بچہ روتا ہے، ماں کو پتہ ہے کہ اسے بھوک لگی ہے تو رو رہا ہے، یا اس کی آنکھ دکھ رہی ہے تو رو رہا ہے. ہم تو دیکھتے رہ جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھائی یہ کیوں رو رہا ہے. عورت کو کون سکھاتا ہے؟ یہ کوئی یونیورسٹی میں کورس کرنے جاتی ہے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے. یہی عورت کل جو ہے وہ 11 بجے سو کے اٹھتی تھی ممی کے وہاں پر، ابھی رات بھر جاگ رہی ہے. بچہ جب بھی جاگتا ہے تو یہ بھی جاگ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ عورت کو خدا نے اس طریقے سے بنایا. اس کی یعنی دونوں کی خلقت بھی الگ ہے، رولز اینڈ رسپانسبلٹیز بھی الگ ہے. تو ہم یہ ویسٹرن سسٹم میں کہ ایوری بڈی از ایکول، سب ایکول ہیں، اس بھاگ میں نہ لگیں اور ثابت بھی نہ کریں کہ ہم ایکول ہیں. کیوں بھائی ہم ثابت کریں ہم ایکول نہیں ہیں، ڈفرینٹ ہیں، سملر ہیں. کچھ چیزوں میں ہم سملر ہیں، کچھ چیزوں میں ہم سپیریئر ہیں، کچھ چیزوں میں وہ سپیریئر ہیں، کچھ چیزوں میں ہمارے پاس ایکول رائٹس ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. جی